قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تحمیدات و تمجیدات، تحلیلات و تکبیرات اللہ مالک الملک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں انگنت و لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ محترم بھائیو، سنن ترمذی کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہ وتمنى علی اللہ۔ فرمایا کہ عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اپنے آپ کا، اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، اپنے آپ کو پرکھتا ہے اور مرنے کی بعد والی جو زندگی ہے اس کی تیاری کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ بے وقوف انسان وہ ہے کہ جو اپنے نفس کی، اپنے خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور اللہ پر امیدیں باندھ لیتا ہے۔ محترم بھائیو، آج کا خطبہ انشاءاللہ اس حدیث کے اوپر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب کو اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث کا پہلا موضوع عقل مند انسان ہے۔ ہم دنیا کے اندر عقل مند کسے تصور کرتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ عقل مند وہ ہے کہ جو اپنی عقل کا استعمال کر کے اچھی سی جاب یا پھر کوئی اچھا سا مقام حاصل کر لیتا ہے، یا پھر عقل مند اسے تصور کرتے ہیں کہ جو شخص اپنی عقل کے بل بوتے پر، اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے کاروباری دنیا کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے اور ایک اچھا بزنس مین بن جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عقل مند ہے۔ پھر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ عقل مند وہ ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ سیونگ کرتا ہے، اپنا بینک بیلنس بڑھاتا ہے، کوٹھیاں بنگلے اچھی سی اچھی جو ہے وہ گاڑیاں اور سواریاں وہ اپنے پاس رکھتا ہے۔ غرض یہ کہ دنیا کے اعتبار سے اس کا ایک بلند سٹیٹس ہو، بلند مقام ہو، اور ایسے شخص کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عقل مند انسان ہے۔ حالانکہ شریعت نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند کسے کہا ہے؟ فرمایا کہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ محترم بھائیوں، آج ہماری کیا حالت ہے؟ ہم بجائے اپنے آپ کو دیکھنے کے، اپنی اصلاح کرنے کے، ہماری نگاہوں میں اپنے عیب تو آتے ہی نہیں، ہماری نگاہیں دوسروں کے عیب تلاش کرتی ہیں۔ اور محترم بھائیوں، ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کا حکم ہے، دوسرے کا محاسبہ کرنے کا ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔
دوسرا کوئی غلطی کرتا ہے، کمی کوتاہی اس کے اندر ہے، بڑے پیار سے محبت کے ساتھ اس کی اصلاح کریں، نہ کہ سب کے سامنے اس کو ذلیل اور رسوا کریں۔ تو محترم بھائیو، ہمیں ہمارے اپنے عیب ہماری نگاہوں میں جچتے ہی نہیں، اور دوسروں کے عیب ہم تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسروں کے گھروں کے اندر جو ہے وہ، اور ان کی پرائیویسی کے اندر جو ہے وہ جھانکنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، کسی طریقے سے ان کا کوئی ویک پوائنٹ ہمیں مل جائے، ہم ان کو ذلیل کریں، ان کو رسوا کریں، اور لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اس ویک پوائنٹ کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے پھریں۔ محترم بھائیو، عقل مند وہ ہے جو لوگوں کے عیب نہیں، اپنے عیب تلاش کرتا ہے، میرے اندر کیا کمی ہے، میرے اندر کیا کوتاہی ہے، کیونکہ انسان سے اسی کے جسم کے متعلق، اسی کے نفس کے متعلق پوچھا جائے گا، دوسروں کے متعلق آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ عقل مند وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرتا ہے اور ساتھ عمل کیا کرتا ہے، مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے، آخرت والی جو زندگی ہے، اس کی تیاری کرتا ہے، اس کی عمل کرتا ہے۔ آج محترم بھائیو، ہماری ساری کی ساری پلاننگ، سارے کا ساری ہماری جو سوچ ہوتی ہے، جو تھاٹس ہوتی ہیں، وہ صرف اور صرف دنیا کے متعلق ہوتی ہیں۔ ہم سوتے ہیں رات کو دنیا کی فکر کرتے ہوئے، اور محترم بھائیو صبح آنکھ کھلتی ہے تو دنیا کی فکر میں آنکھ کھلتی ہے۔ یہ دنیا کی محبت ہمارے دل میں بس چکی ہے، دنیا کی محبت ہمارے دل میں گھر کر چکی ہے۔ اور محترم بھائیو، یہ دنیا، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کا کیا مقام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی صحابی کی ٹیڑھی نسل کی جو بکریاں ہوتی ہیں، آپ سب نے دیکھی ہوں گی، چھوٹے چھوٹے کانوں والی، ان بکریوں کا ایک بچہ جو ہے وہ مر گیا تھا۔ صحابی جو ہے وہ اس کو اٹھا کر کسی دور جگہ پر پھینکنے کے لیے جا رہے تھے کہ مر گیا ہے، مردار ہو گیا ہے، یہ کس کام کا، اٹھا کر پھینک آتے ہیں۔ جا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں دیکھا، بلایا کہ اس کا کیا کرنے جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ اس کو ہم پھینکنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایک بات سمجھا دی جائے۔ اعلان کیا، من یأخذ هذا منی بدرہم او بدرہمین، اور لوگوں تم میں سے کون یہ مرا ہوا بکری کا بچہ مجھ سے 1 یا 2 درہم میں خریدے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہنے لگے، اللہ کے رسول، آپ 1-2 درہم کی بات کرتے ہیں، اس کو تو کوئی فری میں لینے کے لیے بھی تیار نہیں، مردار ہو گیا، اس کا کسی نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر ایک بات فرمائی، فرمایا واللہ، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، اور جتنی تمہارے نزدیک اس مرے ہوئے بکری کے بچے کی حیثیت اور قدر و قیمت ہے، اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت اور قدر و منزلت اتنی بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا جس کے پیچھے ہم محترم بھائیوں نہ حلال کی تمیز کرتے ہیں، نہ حرام کی تمیز کرتے ہیں، اور نہیں خوف کھاتے کہ کہیں ہماری آخرت ہی نہ برباد ہو جائے اس دنیا کی وجہ سے، بچوں کے لیے یہ بھی بن جائے، بچوں کے لیے وہ بھی بن جائے، ہمارے بچے جو ہے وہ جب جوان ہوں، شادی شدہ ہوں، ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، یا ہمیں کچھ ہو جاتا ہے ہمارے مرنے کے بعد، بچے جو ہے وہ دوسروں کے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھیں، ساری زندگی اسی تگ و دو میں گزر جاتی ہے، نہ حلال کی ہم پرواہ کرتے نہ حرام کی پرواہ کرتے ہیں، صرف اپنی اولاد کے سکھ کے لیے
اور محترم بھائیوں، کل قیامت کے دن یہی اولاد یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، یہ اولاد جس کے لیے ہم اپنی آخرت کو داؤ پر لگا دیتے ہیں، یہ آخرت میں یہ اولاد آپ کو پہچاننے سے بھی انکار کر دے۔ اس لیے محترم بھائیوں، دنیا کے بجائے اپنی آخرت کی فکر کریں۔ اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور لوگوں، دنیا کے مقابلے میں آخرت کی مثال، یا آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص سمندر کے اندر اپنی انگلی ڈبوتا ہے، پھر اپنی انگلی کو باہر نکالتا ہے، فماذا یرجع، اس انگلی کے ساتھ جو قطرہ پانی کا جو ہے وہ سمندر سے نکل کر باہر آتا ہے، اتنی بھی حیثیت اللہ رب العالمین کے ہاں دنیا کی نہیں ہے۔ اتنی بھی حیثیت دنیا، اتنا بھی جو ہے وہ کنٹراسٹ، اتنا بھی دنیا اور آخرت کا مقابلہ آپس میں نہیں ہے۔ ایک قطرہ انگلی کے ساتھ لگا ہوا اور دوسری طرف پورا سمندر، پھر بھی یکسانیت اور مقابلہ پھر بھی نہیں۔ محترم بھائیوں، کیسے مقابلہ ہو سکتا ہے؟ وہ آخرت کے دن، ایک دن جو ہے 50,000 سال کے برابر، ایک دن مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے مقابلہ ہو سکتا ہے؟ اور دنیا کی زندگی میں انسان تکلیف میں ہوتا ہے، بیماری میں ہوتا ہے، موت مانگ لیتا ہے، کوئی تقدیر کا مارا ہوا، پھٹکارا ہوا، دھتکارا ہوا، بہت زیادہ اگر دنیا سے تنگ آ جاتا ہے، غموں سے، پریشانیوں سے، دردوں سے، خودکشی کر لیتا ہے، جان چھڑوا لیتا ہے۔ وہ تو الگ بات ہے کہ آخرت میں اس کو جو ہے وہ جان چھوٹی تو نہیں، بلکہ زیادہ وہ پھنس گیا، لیکن دنیا اس کی سوچ کے مطابق وہ دنیا کے غموں سے اس نے جان چھڑوا لی۔ لیکن محترم بھائیوں، قیامت کا دن وہ دن ہے، آخرت وہ زندگی ہے کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ ایک مینڈے کی شکل میں، دمبے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا، فیذبح، اور اس موت کو ذبح کر دیا جائے گا، موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ محترم بھائیوں، اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، یا اہل الجنہ خلود لا موت، او جنتیوں، آج کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، موت نہیں ہے۔ اور اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، یا اہل النار خلود لا موت، او جہنمیوں، آج کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، موت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر مارے خوشی کے کسی کو اس دن موت آنی ہوتی، جنتیوں کو موت آتی، اگر مارے غم کے کسی کو موت آنی ہوتی تو جہنمیوں کو موت آ جاتی ہے۔ محترم بھائیوں، خلود لا موت، اگر کوئی الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ ہم سب کو جنت میں لے جائے، اگر کوئی شخص جنت میں چلا گیا تو ہمیشہ کی زندگی ہے، نہ وہاں پر موت تو دور کی بات، تھکاوٹ تک نہیں، کوئی غم، کوئی پریشانی نہیں۔ اور محترم بھائیوں، اگر کوئی اللہ نہ کرے العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ، اگر کوئی جہنم میں چلا جاتا ہے تو خلود لا موت، وہاں پر بھی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، موت نہیں ہے۔ اور وہاں اگر کوئی شخص جہنم میں چلا جاتا ہے، لا يموت فیہا ولا یحیا، اور محترم بھائیوں، نہ اس کو موت آئے گی، نہ وہ جی سکے گا، نہ مر سکے گا، ایسی وہاں پر زندگی۔ اور محترم بھائیوں، اس عارضی زندگی کے لیے ہم آخرت کو، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ یہاں عارضی چند دن کے مزوں کے لیے، چند دن کی آسائش کے لیے
چند دن کی سہولت کے لیے ہم آخرت کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ محترم بھائیوں، بہت بڑی بے وقوفی ہے، بہت بڑی بے وقوفی۔ عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے اور مرنے کی بعد والی جو زندگی ہے اس کی تیاری کرتا ہے، یہ عقل مند انسان ہے۔ اور محترم بھائیوں، کون سا شخص بے وقوف ہے؟ عقل مند کے مقابلے میں بے وقوف ہوتا ہے۔ اس حدیث کا دوسرا حصہ، دوسرا موضوع، بے وقوف کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والعاجز من اتبع نفسه هوا وتمنى على اللہ۔ اور بے وقوف انسان وہ ہے، دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف انسان وہ ہے، من اتبع نفسه هوا وتمنى على اللہ، جو اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، من چاہی زندگی گزارتا ہے، اپنی سنتا ہے، اللہ اس کے رسول کی نہیں سنتا، اپنی جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو قرآن اور حدیث کہتے ہیں وہ نہیں کرتا، جو اس کا نفس چاہتا ہے نفس کی تسکین کے لیے وہ کر گزرتا ہے۔ یہ والعاجز من اتبع نفسه هوا، اپنی نفس کی پیروی کرنے والا انسان، اپنی من چاہی زندگی بسر کرنے والا انسان، اور صرف یہاں پر بس نہیں، اور کرتا کیا ہے؟ اللہ پر وتمنى علی اللہ، اللہ پر امیدیں مان لیتا ہے، زندگی اپنی مرضی کی بسر کرتا ہے، اللہ کی مرضی کی نہیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کی نہیں، اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے، من چاہی زندگی بسر کرتا ہے، اور اللہ پر امیدیں کیا باندھتا ہے جی؟ اللہ بڑا غفور رحیم، اللہ بڑا غفور، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ تعالیٰ۔ اور محترم بھائیوں، بہت بڑا دھوکہ ہے یہ انسان، بہت بڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت بڑا بے وقوف انسان ہے جو شخص یہ کہتا ہے، اپنی من چاہی زندگی گزار کر بھی کہتا ہے کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اور محترم بھائی، اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ کس سے پیار کرنے والا ہے؟ اپنے بندوں سے، جو اس کی بندگی کرنے والے، جو اپنی زندگی کو اس کے بتائے ہوئی شریعت کے مطابق بسر کرنے والے، ان کے ساتھ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، ان کے ساتھ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اور محترم بھائی، جو اللہ کے باغی ہیں، جو اپنی من چاہی زندگی بسر کرنے والے، قرآن اور حدیث کی مخالفت کرنے والے، اور محترم بھائیوں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین شدید العقاب، بہت سخت عذاب دینے والا، بہت سخت پکڑ رکھنے والا۔ تو محترم بھائیوں، ہم اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کو دیکھتے ہیں اور صفت غضب کو بھول جاتے ہیں۔ ان دونوں صفتوں کو مد نظر رکھیے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کس کے لیے؟ اپنے بندوں کے لیے، جو اس کی بندگی میں زندگی گزارنے والے۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفت غضب کس کے لیے؟ اپنے اللہ کے نافرمانوں کے لیے، اللہ کے نافرمانوں کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانوں کے لیے۔ تو اس لیے محترم بھائیو، دھوکے میں نہ پڑیں، اپنی من چاہی زندگی نہ گزاریں، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں۔ اس لیے محترم بھائیو، اپنی آخرت کی فکر کریں اور دنیا کی وجہ سے آخرت کو برباد نہ کریں۔ اور یاد رکھیے گا، بعض لوگ وہ صرف اور صرف دنیا کی محبت دل میں رکھتے ہیں اور صرف دنیا بنانے میں لگے رہتے ہیں، لیکن آخرت کے حوالے سے بڑے مطمئن ہوتے ہیں جی، کیا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ بڑے غفور رحیم ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر لیں گے، ہم نے جو ہے وہ فلاں بابے کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہے، وہ ہمیں بچا لیں گے، وہ ہمیں چھڑا لیں گے، وہ ہماری سفارش کر لیں گے۔ محترم بھائیو، شیطانی دھوکہ ہے۔ آیت الکرسی ہم ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں، کاش ہم نے اس کا ترجمہ بھی پڑھا ہوتا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ ہم کہتے ہیں نا کہ بابا جی آ کر چھڑا لیں گے، ہم نے فلاں بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، وہ آ کر چھڑا لیں گے، ہمارا تو کوئی بال بھی باقی نہیں ہو سکتا۔ اور محترم بھائیو، کس کی جرت ہے؟ من ذا الذی، وہ کس کے اندر اتنی ہمت ہے
جو اللہ کے دربار میں اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ او محترم بھائیو، کسی کی سفارش نہیں کوئی کر سکے گا اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کے دربار میں۔ اور کوئی کسی کا ہاتھ، کوئی بزرگ کسی کا ہاتھ پکڑ کر اس کو کیسے جنت میں لے جائے گا اللہ کی اجازت کے بغیر؟ اور محترم بھائیو، بہت بڑی خام خیالی ہے یہ سفارشی جو اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش، نیک لوگوں کی سفارش، حافظ قرآن کی سفارش۔ اور محترم بھائیو، یہ سفارش کے معاملے میں اپنا ذہن کلیئر کر لیں، یہ کس کو سفارشیں ملنی ہیں؟ اس شخص کو سفارش ملے گی محترم بھائیو، اس شخص کو سفارش ملے گی کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث آپ کو سناتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو ایک دعا دی گئی جو ضرور بضرور قبول ہونی تھی۔ ہر نبی نے اپنے اپنے حصے کی دعا مانگ لی، میں نے اپنی دعا کو اپنی امت کی شفاعت کے لیے، سفارش کے لیے سنبھال کر رکھا ہے۔ اور خود رسول اللہ، ہم اتنی حدیث مولوی صاحب، مولانا صاحب اتنی حدیث بیان کر کے بس لوگوں کو جو ہے وہ کہہ لیتے ہیں کہ دھوکے میں ڈال دیتے ہیں، لوگوں کو فریب میں ڈال دیتے ہیں، اتنی حدیث سنا کر اگلے لفظ وہ بیان نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی دعا جو ضرور بضرور قبول ہونی ہے اپنی امت کی شفاعت کے لیے سنبھال کر رکھی ہے۔ بس اتنی حدیث بیان کریں گے بس یہ امت محمدیہ تو بچ گئی۔ اور نہیں محترم بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث میں آگے الفاظ یہ ہیں وَهِيَ نَائِلَةٌ مَن لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، اور میری یہ شفاعت، میری یہ سفارش ہر اس شخص کو ملنی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دنیا کے اندر شرک کرنے والا نہیں ہوگا، شرک کرنے والا موحد ہوگا، ان لوگوں کو یہ سفارش ملنی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ جو دنیا جہان کی قبروں اور درباروں کی خاک چھاننے والا، قبروں کا پجاری، قبروں کا مجاور، اور اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کی بھی سفارش کر لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ وَهِيَ نَائِلَةٌ مَن لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا۔ تو محترم بھائیو، اپنی آخرت کی فکر کریں، اپنی آخرت کو دنیا کی وجہ سے برباد نہ کریں۔ کچھ لوگ دنیا میں لگے رہتے ہیں، دنیا کی فکر میں لگے رہتے ہیں، اور آخرت کے بارے میں کیا جی اے جہاں میٹھا تے او کائیں ڈٹھا، ہیں جی، بس 4 دن کی زندگانی ہے، 4 دن کی جو ہے وہ چاندنی ہے، 4 دن کی زندگی ہے، ہنسی خوشی جیو۔ اور محترم بھائیو، شیطانی دھوکے، شیطانی باتیں یاد رکھیے گا۔ جو شخص آخرت کی فکر نہیں کرتا، دنیا کی فکر کرتا ہے، تو اس کے ایک حدیث اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنی آخرت سنوارنے میں لگا رہتا ہے، اس کی آخرت سنوارنے میں لگا رہتا ہے، اس کی دنیا برباد ہوتی ہے، دنیا میں اس کو مشقت اور تکلیفیں ضرور ملتی ہیں، آزمائشیں ضرور ملتی ہیں، اور جو شخص اپنی دنیا بنانے میں لگا رہتا ہے اس کی آخرت برباد ہو جاتی ہے، اس کی آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ اور کسی اللہ کے ولی نے کیا خوب کہا تھا محترم بھائیو کہ دنیا اور آخرت کی مثال کمثل رجل لہ ذرتان، اس شخص کی طرح ہیں جس کی 2 بیویاں ہیں، جس کی 2 بیویاں، ایک بیوی کو راضی کرے گا تو دوسری ناراض، دوسری کو راضی کرے گا تو پہلی ناراض۔ اور محترم بھائیو، یہ دنیا اور آخرت کی مثال ہے کہ آپ دنیا کو سنوارنے میں لگے رہیں گے، آخرت برباد ہو جائے گی، اور محترم بھائیو آخرت کو سنوارنے میں لگیں گے، دنیا میں پریشانیاں، مصیبتیں، آزمائشیں ضرور ملنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین جو کچھ کہا سنا